اس وقت علی ظفر صاحب باہر آ چکے ہیں. علی ظفر صاحب توشہ خانہ کے حوالے سے اس وقت عمران خان کے لیے بڑی خبر, بڑی خوشخبری ہے, بتائیے گا کیا خوشخبری ہے اس وقت پی ٹی آئی کے لیے, عمران خان کے لیے؟ میرا خیال ہے عید سے پہلے جو عید کا گفٹ ہے, جو تحفہ دیا گیا ہے ہائی کورٹ کی طرف سے, اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے پوری قوم کو, وہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ کیس میں جو سزا تھی اس کو معطل کر دیا گیا. آج کی سماعت کے حوالے سے ذرا بتائیے گا تفصیلی طور پر کیا کچھ اندر ہوا؟ ڈیٹیلز یہ ہیں کہ جو کیس ہے, جو اپیل ہے ہم نے فائل کی, اس میں ہم نے 2 موقف اختیار کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی قسم کی شہادت نہیں ہے, یہ کیس ایسا ہے جس میں کسی ایویڈنس, کسی شہادت کے بغیر سزا دے دی گئی تھی. تو جب ایک کیس میں شہادت ہی نہ ہو اور سزا دے دی جائے تو پھر اس کا یہی انجام ہوتا ہے کہ پہلی ہیئرنگ پہ ہی اس کی سزا جو ہے معطل ہو جاتی ہے. دوسرا ہمارا یہ بھی پوائنٹ ہے کہ یہ جو کچھ کارروائی ہوئی جیل میں, جو کچھ یہ کیس مقدمہ چلایا گیا, یہ فیئر ٹرائل نہیں ہے, یہ آئین کے خلاف تھا, آرٹیکل 10A کے خلاف تھا. یہ سب کچھ جو ہوا, جہاں آپ کو کراس ایگزامینیشن یعنی جرا کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی, آپ کے وکلا کو پیش ہونے کی اجازت نہیں دی گئی, تو اس قسم کی جو ٹرائلز ہوتے ہیں وہ مس ٹرائل قرار دیے جاتے ہیں. اس قسم کے ٹرائلز کی جو سزا ہے وہ فوراً معطل کی جاتی ہے. اس لیے میرے لحاظ سے یہ آج جو فیصلہ ہوا ہے وہ انہی 2 بنیاد پہ ہے. تو اب اس کیس کا کیا بنے گا, فیوچر کیا ہے اس توشہ خانہ کیس کا؟ کیس تو ابھی مین اپیل تو چلے گی, لیکن چونکہ سزا معطل ہو چکی ہے تو اس کیس میں عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں. اچھا, باہر آ سکتے ہیں جی. اور دوسری طرف سے سرکار اس کو چیلنج بھی کر سکتی ہے؟ نہیں, سرکار چیلنج نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ جو سرکار کے جو وکیل تھے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ کیس بنتا ہے جس میں سزا معطل ہو جائے. اور دوبارہ سے بتائیے گا کن گراؤنڈز پر اس کو معطل کیا گیا ہے؟ 2 گراؤنڈز ہیں, بیسک گراؤنڈز ہیں جی. ایک گراؤنڈ تو یہ ہے کہ یہ ایسا کیس ہے جس کے اندر کوئی شہادت نہیں ہے, جس میں یہ فیصلہ جس کے بیسس پہ فیصلہ کیا گیا, اور دوسرا یہ کہ جو ٹرائل تھا یہ مس ٹرائل ہے, یہ آئین کے خلاف ہوا ہے. اب علی ظفر صاحب, نو ڈاؤٹ عید سے پہلے آپ نے جیسا کہ بتایا کہ بڑی خوشخبری ہے پی ٹی آئی کے لیے, خان صاحب کے لیے, خان صاحب کی رہائی بھی اس پہ ہو سکتی ہے, تو مزید کیا ہوگا, مزید کن کیسز میں خان صاحب کی رہائی باقی ہے؟ اب دیکھیں, ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کل کے سائفر کے کیس تو چل رہے ہیں نیچے, اس میں تو بیل ہوئی ہے. اب کل اگر دوسرے کیس جو ہے اس میں بھی سزا معطل ہو جائے تو پھر کل ہی عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں. اچھا, یہ بہت بڑی خبر ہے. سائفر سے بھی ونڈیکیٹ ہوں گے انشاءاللہ, القادر سے بھی ونڈیکیٹ ہوں گے. القادر کیا ہے؟ ایک ٹرسٹ ہے, ایک یونیورسٹی ہے کہ جس میں ہمارے بچوں کو تصوف, انبیاء کرام, صحابہ کرام اور اللہ والے لوگوں, اولیاء کرام کے بارے میں پڑھایا جائے گا, اور اس کا وہ بینیفیشری ٹرسٹی ہے. آپ کو شرم نہیں آئی؟ ایک آدمی آپ کے بچوں کو وہ تصوف سکھا رہا ہے, دین سکھا رہا ہے, اس کے لیے یونیورسٹی بنا رہا ہے, آپ نے اس پہ کیس بنا دیا. دیکھیں, خدا لگتی بات کریں, اصل میں آپ کے دل کو وہ بات لگی ہے جس نے آپ کو ہٹ کیا ہے, جب اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا, تو آپ کے وہ آقا جن کے ساتھ آپ کے دل دھڑکتے ہیں, جن کے حکم پہ آپ ریموٹ کنٹرول چلتے ہیں نا, تو وہاں جب عمران خان صاحب نے بات کی ہے نا, تو اس طوطے کو تکلیف پہنچی ہے جس میں آپ کی جان ہے. انشاءاللہ عمران خان صاحب شروع ہوں گے اور باقی کیسوں سے بھی بری ہوں گے. بہت شکریہ. اور ہم نے جو اپیل کی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ یہ کیس آف نو ایویڈنس ہے, یعنی کہ یہ جو سزا دی گئی ہے اس کے پیچھے کوئی شہادت نہیں, کوئی ایویڈنس نہیں, یہ کسی شہادت, کسی ایویڈنس کے بغیر سزا دے دی گئی تھی. دوسری ہم نے یہ بھی وجہ بتائی تھی کہ یہ جیل ٹرائل جو تھا یہ اس میں جو وکلا تھے ان کو بھی نہیں ہونے دیا گیا تھا, اور ان کو جیل سے باہر نکال دیا گیا تھا, اور ان کو جرا کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی تھی. تو اس قسم کے جو ٹرائل ہیں, اس قسم کے جو مقدمے ہیں, وہ تاریخ میں ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ مس ٹرائل ہے, یہ غیر آئینی ہے. اسی لیے ان دونوں وجوہات کی وجہ سے آج عدالت نے پہلے دن ہی سماعت کے پہلی سماعت تھی اس کیس کی, پہلا دن ہی انہوں نے یہ سزا کو معطل کر دیا. تو یہ ایک اتنی خوشخبری ہے کہ اس کے بعد عمران خان صاحب
اس کیس میں کم از کم گرفتار نہیں رہ سکتے. سر یہ بتائیں کہ آج تک اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، کیا عدالتیں اگر اسی طرح چلتی رہیں تو ایک غریب آدمی کا جو کیس عدالت میں لگا کوئی بات کیسے آگے بڑھے؟ یہ دیکھیں ابھی تو ایک آپ کی بات یہ ڈیبیٹ صحیح ہے، اس پہ ڈیبیٹ بعد میں کریں گے، لیکن آج ایک خوشخبری ہے، آج ایک اچھی بات ہے کہ پہلے دن ہی سزا معطل کی گئی. عدالت نے یہ دیکھا، ہائی کورٹ نے یہ دیکھا کہ یہ کیس میں اپیل میں بہت جان ہے، اپیل میں بہت وزن ہے، اور جو سزا ہے اس کو معطل کرنا چاہیے، کیونکہ صرف سزائیں تب معطل ہوتی ہیں جب عدالت یہ سمجھے کہ جو ایویڈنس ہے، جو شہادتیں ہیں، وہ کنوکشن کو، سزا کو سپورٹ نہیں کرتی، وہ اس کے برخلاف ہیں آئین کے اور قانون کے سزا، اس لیے وہ معطل کر دی جاتی ہے. اچھا سر یہ بتا دیں، ایک تو پی ٹی آئی کے مطابق چیف جسٹس نے سو موٹو لے لیا، اور دوسری جانب آج عمران خان کو یہاں سے بھی بڑا کلک مل گیا، یا کہیں معاملات طے پا گئے پی ٹی آئی کے؟ کہ آپ پتہ نہیں کیوں معاملات طے پانے کی بات کر رہے ہیں. یہ تو ان کو جو ان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی، جو کیس چلایا گیا تھا، وہ اتنا غلط کیس تھا، اتنا بے بنیاد کیس تھا کہ اس کا یہ فیصلہ آج ہونا ہی تھا، اس طرح سزا کو معطل ہونا ہی ہونا تھا. تو یہ جب آپ انصاف کی بات کرتے ہیں تو انصاف کئی بار دیر میں آتا ہے، لیکن آج آتا ہے فائنلی. اور آج ہم نے دیکھا کہ آج ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمیں انصاف ملا. علی ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو بڑی دیر بعد کہہ رہے ہیں کہ انصاف ملا، ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اس وقت جب 6 ججز کا معاملہ چل رہا ہے، خاص کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب جو رستہ ہے قانون اور آئین کا انصاف کا، وہ اب جو پریشر کے بغیر یہ فیصلے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بڑا ریلیف بھی ملا؟ جی بالکل، میرا خیال ہے یہ کئی بار ٹرننگ پوائنٹ ان ہسٹری ہوتا ہے کہ تاریخ میں ایک بڑا ایسا موڑ آتا ہے، ایسا وقت آتا ہے جب تاریخ تبدیل کرتی ہے ہر چیز کو. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں. یہ ہم نے الیکشن میں دیکھا کہ الیکشن جب ہوئے تو ایک تاریخ بنی. اس کے پارٹ ٹائم سیلز مین کو، جو کسی دبئی کسی انڈین کی دکان میں وہ کام کرتے ہیں، پارٹ ٹائم سیلز مین، یعنی وہ پوری طرح کام بھی نہیں کرتے، وہ صرف سیلز مین ہیں، اور ان کو باقی کام وہ ٹائروں کی اسپیئر پارٹ چلاتے ہیں. تو ایک ٹائروں کی اسپیئر پارٹ چلانے والے ایک پارٹ ٹائم سیلز مین نے آ کے ایک دم ایک فگر کہہ دیا کہ یہ تو اربوں روپے کی چیز تھی. اس کے پیچھے کوئی شہادت نہیں، کوئی ثبوت نہیں کہ وہ اربوں روپے کی چیز تھی کہ نہیں. اس لیے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک بے بنیاد، ایک فکٹیشس کیس تھا، اور اسی لیے عدالت نے آج ایک منٹ بھی نہیں لگایا اس کو سزا کو معطل کرنے کی. سر ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھیں سائفر کیس میں بھی اب امید یہی ہے کہ آج کے فیصلے کے بعد ہم یہ کوشش کریں گے کہ کل کے دن جو سائفر کیس لگا ہے اس میں بھی یہ سزا کی سسپینشن کی بات کریں، اور اگر وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے تو اس طرح میں نے شروع میں ہی کہا تھا، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف کوئی رکاوٹ نہیں، وہ پھر باہر آ سکتے ہیں. عید سے پہلے باہر آ سکتے ہیں. ان کے خلاف ایک عزت کا کیس رہ گیا ہے، اگر وہ اس میں بھی سسپینشن ہو جاتی ہے تو وہ بھی باہر آ سکتے ہیں. یہ ایسا یہ جو آج جو خط گیا تھا ججز کا، تو آج خود نوٹس لیا اور ساتھ میں بینچ بنایا، اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل میرا خیال ہے بڑی درست بات ہے. یہ ایسا معاملہ ہے، اور بہت ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب بھی عدلیہ کی آزادی کی بات ہوتی ہے تو یہ چونکہ بنیادی حق ہے پوری پبلک کا، اس کے اوپر پھر ایک ایکشن لیا جاتا ہے اور عدالت لیتی ہے. مجھے امید ہے کہ ساری بار کونسلز بھی جو ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہو، بار کونسلز ہوں، اور باقی لاہور بار اور باقی کراچی بار، ساری جو صوبوں کی بارز ہیں وہ اس میں حصہ لیں گی بھرپور. اور عدالت میں جو آزادی ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، اس کے لیے پوری طرح اپنی کاوش کریں گی، کیونکہ پوری قوم کھڑی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کسی قسم کے پریشر کے بغیر، کسی قسم کے انفلوئنس کے بغیر عدالتیں اپنے فیصلہ کر سکیں، تاکہ انصاف لوگوں کو مہیا ہو، عام اور خاص ہر ایک.